الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں عمرہ کے تعلق سے عمرہ کا طریقہ کیا ہے، عمرہ کے اندر کون کون سے امور انجام دیے جاتے ہیں، سرسری طور پر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج کے اس درس میں حج کس طریقے سے کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جو پریکٹیکلی سمجھایا جاتا ہے، اس کے لیے بورڈ چاہیے، قلم وغیرہ چاہیے، اس کے نقشے اور تمام چیزیں، اس کو بنا کر کے سمجھانا تب جا کے آدمی کی سمجھ میں آتا ہے. مگر سرسری طور پر کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو مختصر سے وقت میں حج کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں. عام طور سے ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دوسرے کونوں سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ متمتع ہوتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں. اکثریت حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. یہ 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگری ہیں اس کے. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اکثریت حج تمتع ہی کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے، اپنا کپڑا پہنتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، جو بھی چیزیں سوائے بیوی کے، بیوی حلال نہیں ہوتی، بقیہ وہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. اور وہ وہاں پر مکہ کے اندر جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ وہاں پہ گزارتا ہے، اللہ کی عبادت، دعا، استغفار، توبہ اور ذکر و اذکار میں وہ گزارتا ہے. حج کب سے شروع ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. یوم الترویہ 8 ذی الحجہ سے. آپ جہاں مکہ میں جس جگہ، جس ہوٹل میں مقیم ہیں، وہاں سے آپ احرام کی نیت کر کے آپ احرام پہن لیں گے. اللہم لبیک اللہم حجن کر کے، یہ کہہ کر کے آپ احرام پہن لیں گے، باندھ لیں گے. اور 10ویں ذی الحجہ تک، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، کنکری مارنے تک آپ کو تلبیہ پکارنا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 10ویں ذی الحجہ تک، جب تک کنکری آپ نہیں ماریں گے جمرات کو، تب تک یہ تلبیہ آپ کو پکارتے رہنا ہے گاہے بگاہے. اب آپ نے احرام باندھ لیا، غسل کر لیا، صفائی ستھرائی اور خوشبو وغیرہ لگا لیا. اب وہ تمام چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھی آپ کے لیے، وہ حرام ہو گئی ہیں. اب آپ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے مینا کی طرف کوچ کریں گے، وہاں جائیں گے. ظہر کی نماز سے پہلے پہلے مکہ میں ظہر کی نماز خانہ کعبہ کے اندر آپ کو نہیں پڑھنا ہوگا، آپ مینا کی طرف جائیں گے. مینا میں آپ کو قیام کرنا ہوگا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر آپ کو مینا کے اندر پڑھنی ہوگی. اپنے اپنے وقت پر تمام نمازیں آپ کو ادا کرنی ہوں گی، مگر قصر کے ساتھ. 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان کو قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی ہوں گی. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے واہ واہی کے چکر میں کہ چلو 4 رکعت پڑھ لیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب مکہ سے روانہ ہوتے اور مینا میں پہنچتے تو آپ قصر کرتے. تمام نمازیں جو قصر کی جانے والی ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ قصر کی جاتی ہیں. اب 9ویں ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہاں پر؟ مینا کے اندر. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں. جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے گا آپ کو فوراً وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو مینا سے کہاں جانا ہوگا؟ کسی کو معلوم؟
ماشاء اللہ عرفات کی طرف جانا ہوگا. عرفات میں آپ مسجد نمرہ یا جہاں بھی حدود عرفات جتنا ہے آپ کو وہاں پہ قیام کرنا ہوگا. اگر ممکن ہو سکے تو مسجد نمرہ میں آپ امام صاحب کا خطبہ سنیں اور امام صاحب کے ساتھ ہی ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے دونوں کو ایک ساتھ قصر کے ذریعہ دونوں امام کے ساتھ ادا کریں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اگر امام کی بہت رش ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہوتی ہے، جن کے خیمے دور ہوتے ہیں، مسجد نمرہ تک پہنچنے کے لیے آدمی کو بہت ہی زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے امام کے ساتھ امام کا خطبہ سننے، امام کے ساتھ نمازیں پڑھنے، تو اپنے اپنے خیموں کے اندر یہ دونوں وقت کی نمازیں ظہر اور عصر کی باجماعت ادا کر لیں قصر کے ساتھ میں. اب اگر آدمی کی طبیعت الجھن کا شکار ہو جائے، تھک چکی ہے، تو ذرا چند منٹ کے لیے آپ قیلولہ کر لیں. کھانا وانا کھانے کے بعد آپ ذرا سا آرام کر لیں، اور پھر اٹھنے کے بعد کوئی نفل اور کوئی سنت نہیں ہے، یہ جان لیجیے عرفات کے میدان میں. اور یہ اتنا عظیم دن ہے عرفہ کا. سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ. عرفہ ہی حج ہے، یعنی عرفات کے میدان میں قیام کرنا، وہاں حاضر ہونا، یہی حقیقت میں حج ہے. یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے وقوف عرفہ. لہذا وہاں پر آپ نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا ذکر، تلاوت قرآن، توبہ استغفار، اپنے گناہوں سے سچی توبہ، اور اسی طرح سے دنیا و آخرت کی بھلائی کے واسطے آپ جو کچھ اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیں سوال کریں. یہ دن ایسا عظیم دن ہے. بخاری اور مسلم اور سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فرشتوں سنو، دیکھو یہ میرے بندے ہیں، کتنے پراگندہ حالت میں، بال اٹے ہوئے، اور ان کے جسموں اور بدن کے نشیب و فراز کو دیکھو، کتنی عاجزی کے ساتھ، کتنی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اتنا عظیم دن ہے عرفہ کا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو عرفہ کے دن کی جاتی ہے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. اور سنن ترمذی کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ عرفہ کے دن ہی لوگوں کو، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اتنا عظیم، سب سے زیادہ جتنے بھی ایام ہیں ان تمام ایام میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اس دن جو میں نے اور مجھ سے پہلے جو تمام انبیاء نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اور آپ سے پہلے تمام انبیاء نے یہ دعا عرفہ کے دن مانگی تھی. اللہ اکبر. عرفات کے میدان کو آپ دیکھیں، حقیقت میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لوگوں کو جس رنگ ڈھنگ اور جس عاجزی و بے بسی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے، کوئی پہاڑ پہ چڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے، کوئی کسی حالت میں پڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے محشر بپا ہوا ہے. ایسی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. اللہ اکبر. وہ منظر آدمی کے دل کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، آدمی کے ایمان کو تازہ کر دینے کے لیے کافی ہے، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق اور ایمان کی گنجائش ہوگی تو. اب آپ عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار، توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائیں اور غروب شمس کا انتظار کریں، سورج کے ڈھلنے کا انتظار کریں. مغرب کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ مزدلفہ کے اندر پڑھنا ہے. آپ سورج کے غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف کوچ کریں. عرفات میں بہت سارے جو ہے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو خلاف شرع اور خلاف سنت ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں سرسری طور پر بتا رہا ہوں. بہت سارے بعض لوگ جبل رحمت پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں جب تک ہم اس پر چڑھیں گے نہیں، وہاں سے نہیں دعا مانگیں گے، ہمارا یوم عرفہ اور وقوف عرفہ مانا ہی نہیں جائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا. تو بہت سارے غلطیاں لوگ کرتے ہیں وہاں عرفات کے میدان میں.
بہرحال مزدلفہ آپ پہنچے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت اور قصر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ان دو نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد، جیسا کہ بخاری کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات سے مزدلفہ تشریف لائے تو آپ کے لیے اذان کہی گئی، اور اذان اور اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہی گئی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور ان دو نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی کوئی سنت، کوئی نفل ثابت نہیں ہے۔ لہذا مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیگر جو ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے، پیشاب پیخانہ، قضائے حاجت اور دیگر جو ضروریات ہیں، اس سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ سو جائیں، سو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سوئے نماز کے بعد۔ ہاں، جو عورتیں ہیں، مرد ان کے ساتھ میں ہیں، یا اسی طرح سے کمزور بچے ہیں، معذور بچے ہیں، ان کے ساتھ میں آدھی رات ہی کو وہ کوچ کر سکتے ہیں کہاں؟ مینا کی طرف۔ لیکن جو ہٹے کٹے نوجوان لوگ ہیں انہیں پوری رات مزدلفہ کے اندر گزارنی ہے، اور پھر فجر کی نماز مزدلفہ کے اندر پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے وقت آپ کو مزدلفہ سے پھر کوچ کرنا ہے۔ کہاں کی طرف؟ مینا کے راستے سے ہو کر کے، یا تو مزدلفہ میں آپ کنکریاں موٹے چنے کے برابر آپ کنکریاں چن لیں، یا پھر مینا کے راستے میں آپ کو جہاں کہیں بھی کنکری نظر آئے آپ وہاں سے 7 کنکریاں چن لیں۔ ان 7 کنکریوں کو اپنی مٹھی میں، اپنے تھیلے میں لے کر کے جمرہ کی طرف چلے جائیں، جمرات کی طرف وہاں جانے۔ اب یہ 10ویں ذی الحجہ یوم النحر کا دن شروع ہو گیا ہے، تو 8ویں ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے وہ معلوم ہو گیا، 9ویں ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے وہ معلوم ہو گیا، 10ویں ذی الحجہ کو اب آپ جمرات کی طرف چلیں گے۔ وہاں جا کر کے جو سب سے بڑا جمرہ ہے، بعض لوگ شیطان بولتے ہیں اس کو، جو سب سے بڑا جمرہ ہے وہاں جا کر کے 7 کنکریاں ماریں گے۔ ایک ساتھ 7 کو نہیں مار دینا ہے، بلکہ ایک ایک کنکری اٹھا کر کے مارنا ہے، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے۔ بعض لوگ جب کنکری مارتے ہیں تو ان کا خاص طور سے ہندوستان نیپال کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ذرا دوسرے مزاج کے ہوتے ہیں، وہ کود کر کے گالیاں دے کر کے، ہاں یہ رہا جو ہے، یہی تو تھا جو ہمارے ابراہیم کو بہکا رہا تھا، اور بہت ساری باتیں حفوات بکتے رہتے ہیں، اور وہ ایک ہنسی کا منظر ہوتا ہے، دیکھو تو ہنسی آتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو دین سے ناواقف لوگ ہیں۔ بہرحال وہاں پر آپ کو 7 کنکریاں، صرف ایک ہی جمرہ کو مارنا ہے، جو سب سے بڑا جمرہ ہے، صرف اسی کو مارنا ہے۔ مار کر کے آپ مینا کی طرف کوچ کر جائیں، جہاں پر آپ کے خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں پر آپ تشریف لائیں۔ وہاں آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلا کام قربانی کرنا ہے۔ آج کل تو بہت ساری فیسلٹی، بہت ساری جو ہے وہاں کے شریکہ کمپنیاں وغیرہ ہیں جو پہلے ہی سے قربانی کا پیسہ وغیرہ لے لیتی ہیں، سلپ دے دیتی ہیں، آپ فون کریں، معلوم کریں قربانی ہو گئی نہیں ہوئی، گوشت اگر لینا چاہیں تو گوشت منگا کے کھائیں پکائیں۔ قربانی ہو جانے کے بعد جو تیسرا جو کام کرنا ہے وہ سر کے بال کو مڈانا ہے، نکلوانا ہے یا چھوٹے کروا لینا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام سر کے بال نکالنا یا اسے چھوٹے کرانا، چوتھا جو کام ہے، چوتھا اور 5واں کام، آپ سر کے بال نکال لیے، آپ حلال ہو گئے، آپ حلال ہو گئے، ساری چیزیں آپ کے لیے حلال، لیکن ابھی بیوی حلال نہیں ہوئی ہے، بیوی ابھی حلال آپ کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ ساری چیزیں آپ کپڑے پہن، احرام اتار کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، نئے کپڑے، سلے ہوئے کپڑے، سب کچھ پہن سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سب کر کے نہا وہا کر کے آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے، بیت اللہ الحرام پہنچیں گے، وہاں سب سے پہلے طواف افاضہ کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور پھر وہ تمام تفصیلات ہم نے اس سے پہلے درس میں بیان کی۔ طواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم میں جائیں گے، سنت وہاں 2 رکعت ادا کریں گے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو استلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی طرف چلے جائیں گے، وہاں بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے گی، پھر وہ تمام تفصیلات اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو حلق یعنی بال نکالنے کے بعد خانہ کعبہ آنا ہے، اور اس کے بعد طواف افاضہ کرنا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ اب واپس آپ کو مینا کی طرف آنا ہے، مینا میں رات گزارنا، 11ویں ذی الحجہ 12ویں ذی الحجہ کو مینا میں رات گزارنا واجب ہے،
13ویں ذی الحجہ جو ہے اگر کوئی شخص وہاں پر رات گزارتا ہے اور کنکریاں مار کر کے 13 ذی الحجہ کو، اور پھر 11ویں 12ویں 13ویں ان تینوں دنوں میں جمرات کو، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے ایک ایک کر کے، اور پہلے اور دوسرے جو جمرہ ہے، جو چھوٹا جمرہ ہے، پہلا چھوٹا جمرہ ہے، پھر اس کے بعد درمیان والا جمرہ ہے، ان دونوں جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو قبلہ رخ ہونا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت ہے۔ رسول اللہ آپ پہلے جمرے کو جو سب سے چھوٹا ہے اس کو 7 کنکریاں ماریں اللہ اکبر کہہ کر کے، اور پھر خانہ کعبہ، یہ جمرات ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ میں خانہ کعبہ ہے۔ آپ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رخ ہوں اور ہاتھ اٹھائیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو بھی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے آپ دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے جمرات کو کنکری مارنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، مگر تیسرے جمرات جو سب سے بڑا ہے اس کو مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سے پھر 13ویں ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، اور یہ کنکری جو مارنے کا وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے، اور الحمدللہ سعودیہ اور اہل خادم الحرمین شریفین نے اتنا انتظام کر دیا ہے کہ پہلے جیسی مشقتیں، اتنے راستے جمرات کو تک پہنچنے کے لیے اتنے راستے، فلائی اوور، اتنے ساری چیزیں بنا دیا ہے کہ اللہ اکبر کہ دیکھ کر کے رشک آتا ہے۔ ورنہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے جو حالت تھی، جو آدمی گر جاتا پھر اس کی موت یقینی تھی، جو آدمی گر جاتا اس کی موت یقین تھی، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج تو فضائی جو ہے کمانڈر جو ہے فضائی ان کی حفاظت ہوتی ہے، زمینی سطح پر وہاں کی شرطہ، وہاں کی پولیس جو ہے گھیر لیتی، کوئی آدمی جیسے ہی گرتا فوراً پولیس اس کو گھیر لیتی، اس کو بچاتی ہے۔ بہت زیادہ جان و مال کی حفاظت اب ہو رہی ہے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور پھر اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ مکہ سے جب نکلنا چاہیں، جب بھی نکلنا چاہیں، نکلنے سے پہلے ایک آخری رکن آپ کے لیے ابھی باقی بچا ہے، اور کون سا رکن ہے؟ طواف وداع، الوداعی طواف۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص مکہ کو اس حال میں نہیں چھوڑے کہ وہ طواف نہ کیا ہو، طواف وداع کر کے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے ہی مکہ سے وہ رخصت ہو۔ اور پھر جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں پھر مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہیں، بقیہ جو لوگ وہیں کے رہتے ہیں یمن وغیرہ شام وغیرہ کے لوگ، وہ سیدھا پھر اپنے ملک روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ مختصر طور پر یہ حج کے جو طریقہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے بلیک بورڈ ہو یا پروجیکٹر وغیرہ ہو تو اس کو اچھی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے، آدمی سن کر کے بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حج کرنے، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔